بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ آج کا ہمارا موضوع جہنم کیا ہے اور جہنم کہاں ہے اور جہنم کے طبقات کون سے ہیں، ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ محترم عزیز دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور دوسرے مجرم اور گناہ گاروں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، اور اسی کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں۔ جہنم کہاں ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ دوزخ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ جہنم کے طبقات کون سے ہیں؟ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اس آیات کی تفسیر میں مفسرین کا قول ہے کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، جن کا نام جہنم، لظہ، حطمہ، سعیرہ، سقرہ، جہیمہ اور حاویہ ہے۔ یہ 7 جہنم کے طبقات ہیں، اور یہ آیات کا خلاصہ مطلب یہ ہے شیطان کی پیروی کرنے والے بھی 7ویں حصے میں منقول ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے۔ جہنم کی خوفناک شکل حدیث شریف میں ہے۔ جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچے ہوئے ہوں گے۔ جہنم کے داروغہ کا نام امام مالک علیہ السلام ہے۔ یہ ایک فرشتہ ہے۔ انہی کے زیر اہتمام دوزخیوں کو ہر قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کی اقساموں اور ان کی کیفیتوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عذاب کی چند صورتیں جن کا حدیث میں تذکرہ آیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ جب وہ جل بھن کر کوئل ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 برس تک بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار جب 1000 برس تک بھڑکایا تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی، تو وہ نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ کی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70,000 برس کا راستہ ہے۔ اس پہاڑ کا نام صعود ہے۔ دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا تو 70 برس میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے، پھر ان کو اوپر سے گرایا جائے گا تو وہ 70 برس میں نیچے آئیں گے۔ اسی طرح ہمیشہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ دوزخی جہنم کی آگ میں جلس کر ایسے مسخ ہو جائیں گے، اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا، اور اسی طرح نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ جہنم میں ایک تنور ہے جو اندر سے بہت چوڑا اور اوپر سے بہت کم چوڑا ہے۔ اس میں زناکار عورتوں اور مردوں کو ڈالا جائے گا، تو آگ کے شعلوں میں وہ سب جلتے ہوئے
تنور کے منہ تک اوپر آ جائیں گے، پھر ایک دم وہ شعلے بجھ جائیں گے تو وہ سب اوپر سے نیچے تنور کی گہرائی میں گر پڑیں گے۔ کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے تو ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر چلے جائے گا۔ بار بار یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا، یہ سود خوروں کو عذاب دیا جائے گا۔ کچھ جہنمیوں کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا، ایک فرشتہ ان کو لٹک کر ان کے سروں پر ایک پتھر اس زور سے مارے گا، اس کا سر کچلا جائے گا اور پھر پتھر لگ کر کچھ دور چلا جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا تو اس کے سر کا زخم اچھا ہو چکا ہوگا، پھر وہ پتھر مارے گا تو سر کچلا جائے گا اور پھر پتھر لگ کر دور چلا جائے گا اور پھر فرشتہ پتھر اٹھا کر لائے گا اور پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دے گا۔ اسی طرح کا عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو جہنم میں تانبوں کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عبر و زر کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، مجموعی اونٹ کی مثال بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے، وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو 40 برس تک ان کے زہر کا درد نہیں جائے گا، اور لگام لگائے ہوئے کھچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو دوزخ کو ڈنک ماریں گے، اور ایک مرتبہ ان کو ڈنک ماریں گے تو ان کی تکلیف 40 برس تک باقی رہے گی۔ بعض دوزخیوں کے گلے میں سانپوں کا تو پہنا دیا جائے گا جو نہایت ہی زہریلے ہوں گے اور وہ لگاتار کاٹتے رہیں گے، اور دوزخیوں کو حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے گا جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا اور ان کا دم گھٹنے لگے گا تو وہ پانی مانگیں گے۔ اس وقت ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا جس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرے کی پوری کھال جل کر پگھل جائے گی، اور جب یہ پانی پیٹ میں جائے گا اور پیٹ کے اندر تمام عضو آنت وغیرہ کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے پیروں پر گرا دے گا۔ قرآن مجید میں ہے، زقوم تھوڑی کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اور حدیث میں ہے اگر زقوم کا ایک ٹکڑا زمین پر گر پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ اور بدبودار بنا کر خراب کر دے۔ دوزخیوں کو گرم پانی جو روغن زیتون کے تلچھا کی طرح گندا ہوگا پینا پڑے گا، جو منہ کے قریب لاتے ہی چہرے کی پوری کھال کو پگھال کر گرا دے گا، اور یہی گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو یہ پانی پیٹ میں داخل ہو کر پیٹ کے اندر تمام عضو کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے قدموں پر گرا دے گا۔ اسی طرح دوزخیوں کو جہنمیوں کے بدن کا پیپ بھی پینا پڑے گا جن کو غساق کہتے ہیں۔ اس کی بدبو کا یہ حال ہوگا کہ اگر ایک ڈول غساق دنیا میں گرایا جائے تو تمام دنیا بدبو سے بھر جائے۔ طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ دوزخیوں کو عذاب دیا جائے گا، اور جس طرح جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے، اسی طرح جہنم کے عذابوں کو بھی نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ غرض جہنم کے قسم قسم کے و بے مثال عذابوں کی بھرمار ہوگی کہ دنیا میں اس کی مثال تو کہاں
کوئی ان کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اوپر جو کچھ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے چند مثالیں لکھ دی گئی ہیں، ورنہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ جہنم کے عذابوں کا 1000واں حصہ بھی نہیں۔ بس اس کی مقدار اور کیفیتوں اور قسموں کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جہنم کے عذابوں سے بچائے اور ایسے عمل سے محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے والے ہوں۔ ہمیں دیجیے اجازت، زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔